بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال ہے، عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے، عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ سوال ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے، قازقستان۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے، فرشتوں کو۔ سوال ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے، سورہ فاتح میں۔ سوال ہے، ربی زدنی علما، یہ آیت کس سورت میں آتی ہے؟ جواب ہے، سورہ طٰہٰ میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب ہے، مدنی۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی 2 صورتیں زبور کے بدلے میں دی گئی؟ جواب ہے، سورہ یونس اور سورہ فاطر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟ جواب ہے، سورہ نمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو مگر وہ نہ انسان ہے، نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ؟ سوال ہے، وہ کوا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو دفن کرنا سکھایا، پھر قابیل نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیا تھا۔ سوال ہے، کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے، جی ہاں۔ سوال ہے، کس پیغمبر کی بازار میں قیمت لگائی گئی؟ جواب ہے، مصر کے بازار میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی تو بولی ایک بھاری قیمت پر پہنچ گئی تو عزیز مصر کے نام بولی چھوڑ دی گئی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے برابر ریشم اور مشک، قیمتی خوشبو اور چاندی تولی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ سوال ہے، سورہ مزمل پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جواب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔
سوال ہے جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال ہے نماز جنازہ دن میں پڑھانا جائز ہے یا رات میں؟ جواب ہے ہر وقت جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ سوال ہے شیطان کن لوگوں کو اپنا پیر بناتا ہے؟ جواب ہے ایک مرتبہ شیطان نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے ملاقات کی تو اس شخص نے شیطان سے کہا کہ ایک راز کی بات تو بتاؤ کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ 3 لوگ مجھے بہت پسند ہیں، شرابی، غصے کا تیز، بخیل، یہ تینوں میرے گہرے دوست ہیں، اور اگر یہ برائیاں کسی بدبخت میں اکٹھی ہو گئی تو وہ پھر پیر ہوتا ہے اور میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ سوال ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب ہے ناحق مسلمان کو قتل کرنا۔ سوال ہے بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی کا۔ سوال ہے قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب ہے قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال ہے اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے حضرت زکریا کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں۔ سوال ہے مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت۔
سوال ہے کافروں کے اعتقاد کو سورہ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ سوال ہے مکڑی کے جالے سے۔ سوال ہے سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی ہے؟ جواب ہے اہل روم کو۔ سوال ہے غلبہ روم کی پیشن گوئی نزول سورہ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب ہے 7 سال بعد۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال ہے مرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال ہے کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب ہے کالا اور لال۔ سوال ہے کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ سوال ہے کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ فتح میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب ہے یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال ہے قوم سمود کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ جواب ہے سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین کا لقب کیوں ملا؟
ابن حشام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر دو حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالبجادین، دو کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کس صحابی کو چوتھائی قرآن سمجھتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو صحابہ کرام نے کہا آج قرآن کا 1/4 رخصت ہوا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ سوال ہے کس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کھانے کو برا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا کھانا ہے ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے الہاکم التکاثر، اس آیت میں الہاکم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تمہیں غافل کر دیا۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سوال ہے ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے کس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی؟ جواب ہے مذہب اسلام میں سب سے پہلے حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف پانے والے صحابی کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے مسلمان نماز عید ادا نہیں کرتے؟
जवाब है हज्जाज यानी हज करने वाले लोग। सवाल है जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जवाब है हदीस मुबारका में है तुम लोग घास पर हाजत ना करो इसलिए कि ये जिन्नात के नमाज पढ़ने की जगह है। सवाल है क्या आप जानते हैं जन्नत में सबसे पहले खुराक क्या मिलेगी? जवाब है मछली का कलेजा और जन्नती मशरूब होगा। सवाल है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हर्फ ज़ौ है। सवाल है नमाज में किस तरह बाजू बिछाने से मना किया गया है? जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम में कोई मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी खतना खुद की? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपनी खतना खुद की। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आखिरी आयत के नाजिल होने पर जो खुतबा दिया था उस वक्त तमाम सहाबा कराम की तादाद क्या थी और कौन से मकाम पर दिया था? जवाब है 1,24,000 तकरीबन सहाबा कराम की तादाद थी और खुतबा का मकाम मैदान अरफात है। सवाल है दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं है? जवाब है वो शेर है जिसका कोई महल नहीं। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किस दिन किया था? जवाब है जुम्मे के दिन सजदा किया था। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे? जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये किसके अल्फाज हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर की गुफ्तगू करते थे कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है कुरान मजीद की आखिरी आयत कब नाजिल हुई? जवाब है हज्जतुल विदा के मौके पर। सवाल है पिछना लगवाने का हाफिजे को क्या फायदा पहुंचता है? जवाब है सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि पिछने से हाफजे और अकल में इजाफा होता है। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ किस दिन उठाया गया था? जवाब है 10 मुहर्रमुल हराम को। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की 2 अहम जंगों के नाम क्या हैं? जवाब है जंगे सफीन और जंगे जमल। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी थी?
जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। सवाल है वो कौन सा शिर्क है जो अक्सर लोगों में आम तौर पर पाया जाता है। जवाब है गैरुल्लाह की कसम खाना। सवाल है फजर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी। जवाब है फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल है कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है। जवाब है उम्मुल कुरा। सवाल है रोजा फर्ज होने की क्या वजह है। जवाब है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे थे। इस वक्त दिन में खाना नहीं खाते थे। इन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोज़े फ़र्ज किए गए। सवाल है कि इस नमाज के छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है। जवाब है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी असर की नमाज जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी किस मकाम पर गूंदी गई। जवाब है खाना काबा के मकाम पर। वो कौन सा काम है जिसे करने से अल्लाह पाक को हिचकिचाहट महसूस होती है जबकि अल्लाह पाक को किसी काम से कोई हिचकिचाहट नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाते हैं जब भी मैंने कोई भी काम करना होता है मुझे कभी भी इसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट तरद्दुद नहीं आता सिवाय एक काम में। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे सिर्फ एक चीज़ में तरद्दुद होता है और वो अपने मोमिन बंदे की जान लेते हुए क्यों। फरमाया तर्जुमा इसको मौत नापसंद है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसको तकलीफ दूं। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। ये हदीस भी हदीस कुदसी है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के दरमियान सोने से मना फरमाया। जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से कबल बातें करते हैं। सवाल है सूरह बकरा का क्या मतलब है। जवाब है सूरह बकरा का मतलब गाय है। सवाल है किस नबी ने यह दुआ मांगी थी कि मुझे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन करे। जवाब है हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है कौन सी सूरत फिक्र व फाका से बचाती है। सवाल है क्या रोजा हज से बड़ा फर्ज है। जवाब है जी हाँ रोजा हज से बड़ा फर्ज है। सवाल है कौन सा अमल तंग दस्ती को दूर करता है। सवाल है कसरत से दुरूद पढ़ना। सवाल है इंसान ने दफनाने का अमल कहां से सीखा। जवाब है कौवे से।